علی وقار نے اپنے شہزادے کا خون اپنے چہرے پر مالش کر لیتے ہیں. وہ باپ کیسا رہا ہوگا, وہ باپ کیسا رہا ہوگا کہ بیٹے کا خون اپنے چہرے پر مالش کر رہے ہیں, چلہ کاری اثر کی قربانی دے رہے ہیں, لیکن سب تحمل سے حسین نے کام لیا. میرے ملت کے رجالے, آپ خیمے کی طرف جب آپ بڑھنے لگے تو دیکھا زینب نے عمر رباب نے کہ ادھر سے علی اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے, ادھر سے علی اصغر آئے تو ایک دم خاموشی اختیار کی ہے. زینب نے کہا بھائی عمر رباب دیکھو ظالموں نے پانی دے ہی دیا, علی اصغر کو پانی ایک پلا دیا. دیکھو ادھر سے جب میرا علی اصغر گیا تھا تو روتا ہوا گیا تھا, ادھر سے خاموش ہو کے آ رہا ہے. جب خیمے میں لے کر امام علی مقام علی اصغر کے لاش مبارکہ کو لے کر پہنچتے ہیں کہ زینب سے کہا, عمر رباب سے کہا, اے بہن زینب کو اب میرے قاضی علی یعنی علی اصغر صبح قیامت تک پانی نہ مانگے گا. لوگ میرا علی اصغر شراب ہو چکا ہے, نانا جان کے پاس جا چکے علی اصغر اور نانا جان انہیں آگے کوثر پلا رہے ہیں. اے بہن زینب لو اب صبح قیامت تک قاسم کو پیاس یعنی علی اصغر کو پیاس نہ لگے گی. میرے ملت کے نوجوانوں, یہ امام علی مقام کا گھرانہ ہے, یہ سب کرنے والوں کا گھرانہ ہے, یہ صابروں کا گھرانہ ہے. اب امام علی مقام پر صحیح دے رہے تھے, اتنے میں حضرت یہ جو بیٹی آپ کی کرب بلد مکہ مدینہ شریف میں رہ گئی تھی, بیماری کی حالت میں امام علی مقام سغرا کو لے کر نہیں گئے تھے. ادھر سغرا حضور لیتی ہے, جب کافی دن ہو گیا امام علی مقام نے نہ کوئی خط بھیجا, نہ قاصد کو بھیجا, نہ عباس کو بھیجا, نہ اور محمد کو بھیجا, کسی کو نہ بھیجا. حضرت سغرا نے ایک خط کو لکھا اور لکھنے کے بعد دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور یہ آسنا میں بیٹھ جاتی ہیں کہ اگر کوئی قاصد کوفہ جانے والا ہو تو وہ قاصد کے ذریعہ یہ خطوط میں پہنچا دوں. اور خطوط میں آپ نے مضمون کیا لکھا تھا, یہ بابا جان آپ نے کہا تھا کہ بیٹی جب تک ٹھیک ہو جائے گی ہم تمہیں مدینہ کوفہ بلا لیں گے. یہ میرے بابا جان میری طبیعت اچھی ہے, یہ میرے بابا جان اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو قاسم بھائی کو بھیج دیجیے, اگر قاسم بھائی کو موقع نہیں ہے تو چاچا عباس کو بھیج دیجیے, اگر چاچا عباس کو موقع نہیں ہے تو علی اکبر بھائی کو بھیج دیجیے. اے میرے بابا جان آپ نے کہا تھا بیٹی میں کسی نہ کسی کو بھیج کے بلا لیں گے. اے میرے بابا میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہے. اب وہ یعنی خط لے کر دروازے کے پاس بیٹھی ہے. اتنے میں ایک قاصد جو ہے اپنے بچے کی دوا لینے کے لیے آ رہا تھا, دیکھا حضرت سغرا رو رہی ہے, ایسے اترا اور اترنے کے بعد حضرت سغرا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو, میں جانتا ہوں تم نبی کے گھر والی ہو, حسین ابن علی کی بیٹی ہو, ام رباب کی بیٹی ہو, بیٹی کیوں رو رہی ہو, کیا پریشانی تمہیں بتاؤ. حضرت نے کہا کہ بابا مجھے پریشانی کچھ نہیں ہے, میرے بابا کوفہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جب میں بیمار تھی, انہوں نے کہا تھا بیٹی سغرا جب تم ٹھیک ہو جائے گی تو میں کسی نہ کسی کو بھیج کر بلا لوں گا, لیکن بابا نے ابھی تک کوئی نہ بھیجا ہے. اور اس خط میں آپ نے لکھا تھا کہ بابا اگر کوئی دین کا کام باقی ہوگا تو یہ میرے بابا مت آنا, آپ کی بیٹی صبر کر لے گی. میرے ملت کو اس شخص نے کہا بیٹی میں جا رہا تھا اپنے بیٹے کے دوا لینے کے لیے, میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے, لیکن بیٹی لاؤ میں تمہارا خط تمہارے بابا جان تک پہنچا دوں گا, آپ دوا بعد میں لے کر جاؤں گا. لیکن حضرت سغرا نے کہا خدا کا واسطہ تمہیں نبی کا واسطہ میں دے کے کہہ رہی ہوں, جاؤ دوا لو, اپنے بیٹے کو پہلے دوا دے کر واپس آؤ. اب وہ شخص جو ہے دوا لیا اور تیزی سے گھر گیا, بچے کو دوا دیا, اس کے بعد آیا خط کو لیا اور جو 3 دن کا سفر تھا میری ملت کے نوجوانوں, ایک دن میں اس سفر کو طے فرمایا, یعنی صبح نکلا اور مغرب سے پہلے وہ وہاں جا کر پہنچ جاتا ہے. اب جب وہ شخص وہاں پہنچا, دیکھا امام علی مقام نے کہ کوئی تیز رفتار سے گھوڑ سوار آ رہا ہے. آپ سر سے عمل دے رہے تھے, خیمے والوں کو سمجھا رہے تھے, اتنے میں وہ قاصد آپ کے خیمے کے قریب پہنچ گیا. جب خیمے کے قریب
पहुंचा तो इमाम आली मकाम से पूछा कि या हुसैन इब्ने अली, आप यानी हुसैन इब्ने अली को आप जानते हैं? हुसैन इब्ने अली ने कहा वही हुसैन इब्ने अली हूँ। कहो कहाँ से आए हो? कहा मैं मदीने से आया हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, आपकी बेटी सुगरा का खत लेकर आया हूँ। उस शख्स से आपने कहा आह एक तक भरी और कहा यहाँ तो मैं तुम्हें एक कतरा पानी नहीं पिला सकता, कुछ खिला नहीं सकता हूँ, क्योंकि 3 दिन हो चुका है, पानी पीने के लिए मेरे पास नहीं है, खाने के लिए कोई असबाब नहीं है, मैं तुझे कुछ खिला नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कल मैदान महशर के दिन अपने नाना जान से तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाऊंगा, तुम्हें बख्शा होगा मेरे मिल्लत में होते हो। अब वो शब्द खुतूत को दिया इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है खत को लेते हैं, लेने के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। इमाम आली मकाम के खत के ऊपर अपने सीने को पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तो तब भरी खत हज़रत सुहरा ने लिखा था, सुहरा ने लिखा था हे मेरे बाबा, आज मेरी तबीयत अच्छी है, हे मेरे बाबा आज ये आप लेके चलिए या किसी कासिम भाई को या किसी और को भेज दीजिए। और तमाम सी बातें उसमें लिखी थी, जैनब के लिए सलाम, उम्मे हुदा के लिए सलाम, कासिम के लिए सलाम, अली असगर और अली अकबर के लिए सलाम। लेकिन कोई मौके पर मौजूद न था। इमाम आली मकाम सीना पकड़कर जमीन पर बैठ जाते। उसके बाद इमाम आली मकाम ने सिपुर खा यानी सिपुर कर दिया हजरत ज़ैनब के। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने अनाने पूरे खेमे को खत सुनाया, पूरे खेमे में के कुरान बरपा हो जाता है। जब सुहरा का खत मेरी मिल्लत के नौजवानों को पहुंचा, सकीना रोने लगी, ज़ैनब रोने लगी, सकीना रोने लगी और एक रोकर एक सर्द आह भरी कि काश अली अकबर होते या अली अकबर होते और वो मोहम्मद होते या कासिम होते, अब्बास चाचा होते तो किसी न किसी को भेज कर बुला लिया जाता। लेकिन खुदा को मंजूर कुछ और था मेरी मिल्लत के नौजवानों। कासिम ने कहा या हुसैन अब मुझे आप इजाजत दे दीजिए, मैं मदीना वापस पलट कर नहीं जाऊंगा। या हुसैन आप मुझे इजाजत दीजिए, आपके चरणों में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा, आपके नाना की शरीयत के लिए मदद इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दे दूंगा। या हुसैन मुझे इजाजत दे दीजिए। लेकिन इमाम आली मकाम ने फरमाया नहीं, तुम मदीना वापस जाओ और मेरी बेटी से मेरा सलाम कर देना और खैर ख्वाह मेरी बेटी को बता देना और मेरी बेटी से कह देना कि बेटी सुनो तुम्हारे बाबा भी शहीद होने वाले हैं, कासिम भाई भी शहीद हो चुके हैं और मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, अब्बास सरदार भी शहीद हो चुके हैं, सबके सब शहीद हो चुके हैं। बेटी सुहरा को सब्र करना। हजरत सुहरा के पास जब वो कासिम वापस जाता है, सुहरा को सारा दास्तान हम सुनाता है। हजरत सुहरा रोती हुई इमाम नबी आखिर ज़मा के रोज़े पाक पर जाती है और रोज़े पाक की जाली को पकड़कर रोकर नाना जान से अर्ज करती है मेरे नाना जान सुनिए, ये मेरे नाना भाई अब्बास शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए। ये नाना जान मेरे बाप हुसैन को इतने सब तहम्मुल देना, इतना सब देना कि हर मोड़ पर मेरे अब्बा हुजूर सब्र करते रहे और इस्लाम की बका के लिए अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। मैं सब्र जब्त करूंगी। ये मेरे बाबा जान, ये नाना जान आप इतना दुआ कर देना मेरे बाबा के लिए, मेरे मिल्लत के रोजानों। उसके बाद सैयदतुन निसा खातून जन्नत के रोज़े पाक पर आती है। मेरे मिल्लत के रोजानों वो सुहरा का खत था कि दिल दहल जाता है जब सुहरा नबी पाक के रोज़े पाक पर जाती है और रोकर रोज़े पाक पर अरीजा पेश करती है। खत्म खुदा की मदीना के सरो दीवार हिल जाते हैं, मस्जिदों के अंदर से आंसू टपकने लगा, मीनारों से आंसू टपकने लगा। किसकी मोहब्बत में? हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत में। जब इमाम आली मकाम की पूरे उम्मा वाले शहीद हो जाते हैं, तनहा इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बचते हैं तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक ने फरमाया था, मैं देख रहा हूँ कि एक बूढ़ी कुत्ता जो है मेरे अहले बैत के खून में अपने मुंह को डुबो रहा है। मुंह कोई और नहीं था, वो यजीदी थे। तो
میرے ملت کے نوجوانوں، یہ حسین کی رفعت ہے، حسین کی ہمت کو سلام، حسین کی شہادت کو سلام، حسین کی عظمت کو سلام، حسین کے کردار کو سلام۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حسینی بنے، حسینی کردار کو اپنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پرسوں 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کی شہادت اور امام علی مقام کی کچھ کرامتیں جو کربلا میں پیش آئی، اور امام علی مقام کے شہید ہونے کے بعد آپ کا قافلہ یزید کے دربار میں کیسے پیش کیا گیا، ان خواتین اسلام کے سروں سے دوپٹے کو کھینچا گیا اور ننگے اونٹ پر بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں کو اسے ظلم و ستم کیا گیا، ننگے بیمار زین العابدین کے زنجیر پہنایا گیا، پیروں میں بیڑی پہنائی گئی اور گلے پر چہرے پر تماچا لگایا گیا حضرت زین العابدین کے۔ یہ تمام واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں جو بیان ہوا مولا، اس میں اگر کسی طریقے سے غلطی ہوئی ہو مولا اسے اپنے حبیبی رحیمی کریم کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا خدا سن فریاد مسلمانوں کی، مشق دے کر دے تو آباد مسلمانوں کی، باہر میں ظلم و ستم کے وہ کرتے ہیں شکار، غیب سے کر دے تو امداد مسلمانوں کی۔ اور یہی تمنا ہے میرے علماء بریلی کی، کہیں عزت نہ ہو کر رات مسلمانوں کی۔ یہ قصے لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا واقعہ زبان آپ میرے لوگ مدینی کا چراغ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ خیر خسرت السلام علیکم۔ السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام یا حسین۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بر کے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پر بے خدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام۔ جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین،
السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے جس کا سر دست میں زیر تلوار ہے جو سدا پائے محبوب غفار ہے اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جن پہ شب و خنجر چلاتے رہے جن کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلک وأصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جانے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے رسول سے مولا نظم نصر پڑھا گیا مولا خطاب ہوا مولا قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی منقبت و نعت پیش کیا گیا صلاۃ و سلام پڑھا گیا درود پاک تیرے محبوب کا ذکر و اذکار ہوا مولا اگر اس میں کسی طریقے سے مولا غلطی ہوئی ہے مولا اسے اپنے حبیب رحیم کریم کے صدقے میں مولا معاف فرما مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مولا شیرین خوشبو اور تیری مقدس بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما حضور نور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما مولا 1,24,000 یا 2,24,000 کے مبیس پیغمبران اسلام تشریف لائے مولا سب پیغمبروں کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما یہ مولا حضرت علی مجدہ شیر خدا حضرت سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما مولا جنگ بدر جنگ خندق اور جتنی اسلام میں جنگیں ہوئی مولا ان شہیدوں کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما قادریہ رضویہ اشرفیہ بقائیہ چشتیہ نقشبندیہ شیر وردیہ اہلیہ جہانگیریہ اشرفیہ مخدومیہ ان سلاسل میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں مولا سبھی بزرگوں کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما یہ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے و رسول سے مولا سیدنا امام عالی مقام کربلا کے سرزمین پر
حضرت امام مسلم سے لے کر حضرت امام حسین تک جتنے جوان بچے بوڑھے شہید ہوئے مولا سبوں کے مقدس بارگاہ میں نظر مولا اس کو قبول فرما یا اللہ امام حسین کا صدقہ عطا فرما یا اللہ عباس علمدار کی کبھی حفاظوں کا صدقہ عطا فرما مولا قاسم کے جوانی کا صدقہ عطا فرما مولا عباس علمدار کی کبھی حفاظوں کا صدقہ عطا فرما یہ مولا علی اصغر کے اصغرانی کا صدقہ عطا فرما یہ مولا افضل العارفین کے زنزیر کا صدقہ عطا فرما مولا سکینہ کی دوبتے کا صدقہ عطا فرما یہ مولا تو کریم ہے کرم فرما مولا تو رحیم ہے رحم فرما مولا جو بیمار انہیں شفا عطا فرما مولا جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما مولا جو بے روزگار انہیں بسر روزگار عطا فرما مولا جو روزیوں میں ہوں کے روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما یہ مولا دنیا کے اندر کہیں بھی مومن مسلمان پریشان حال ہو مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ اس پروگرام میں جس جن حضرات نے دام در میں قدر سکھ نے حصہ لیا مولا ان کی ذات تمنا کو پوری عطا فرما حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما حرام روزیوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما مولا شیرینی میں جو دام در میں قدر سکھ نے حصہ لیا مولا ان کی ذات تمنا کو پوری عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما یہ مولا شبیر و شبر کا صدقہ عطا فرما یہ مولا شبیر و شبر کا صدقہ عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل ہر کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو اور قاسم رضا کے واسطے یا الہی اسجد رضا پر نور کی برسات ہو مظہر نوری میاں حضرت اختر رضا کے واسطے یا الہی جب رضا خوابی گرا سے سر اٹھائے تو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب تمہیں واسطے ہو یا اللہ تو لکر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم